اور اس کی 22ویں آیت ہے. بائیسویں آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے خدا کے کلام میں، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. آج جس بات پہ ہم اسٹڈی کریں گے، میمورائز دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کو حفظ کرنا، یاد کرنا. آج ہم ایک نئے پیغام کو سیکھیں گے. اس کا جو مین تھیم ہے دیٹ از میمورائز دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کو حفظ کرنا، یاد کرنا. اس کے کئی جو پورشن ہیں انہیں یاد کرنا. بائبل مقدس میں سے بہت سے ابواب، بہت سی آیات جن کو ہم زبانی یاد کر سکتے ہیں، جو ہماری شخصی اور خاندانی اور ہماری روحانی ترقی کا باعث ہو سکتے ہیں. خدا کے کلام کے حصوں کو یاد کرنا، حفظ کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے. ہم خدا کے کلام کو جب یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ہم اس کلام کو جب یاد کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے ضروری بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. اور جو بنیادی بات ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کو سمجھنا، جاننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. کیونکہ آپ کی زندگی کے جو سارے مسائل ہیں ان کا حل بائبل مقدس کے اندر موجود ہے. آپ کی پریشانیوں کا حل کہاں پر ہے؟ بائبل مقدس کے اندر. آپ کی شفائیں کہاں پر ہیں؟ بائبل مقدس کے اندر. آپ کے معجزے کہاں پر موجود ہیں؟ بائبل مقدس کے اندر. جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں. اور یہ وہ خدا کا کلام ہے جو بندنوں کو توڑ دیتا ہے. یہ وہ خدا کا کلام ہے جو دیواروں کو گرا دیتا ہے. یہ وہ خدا کا کلام ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ خدا کا کلام ہے جو آپ کی زندگی میں برکت کو لاتا ہے. یہ وہ کلام ہے جہاں ہماری برکت موجود ہے. خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے کلام کو لکھنے میں ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ہے. اس کتاب کو، اس کلام کو، بائبل مقدس کو لکھنے میں خدا نے بہت بڑی جد و جہد کی ہے. ایک بہت بڑا پروسیس عمل میں لایا گیا. ایک بہت بڑا پروسیس خدا نے کیا. بائبل مقدس کو تحریر کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں بائبل مقدس کو یاد کرنا، ہمیں حفظ کرنا. بچپن میں ہم نے بہت سی باتوں کو کلام میں سے سیکھا. مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے بھائی مجھے زبردستی سنڈے اسکول بھیجا کرتے تھے. اور زبردستی میرے ساتھ وہ یہ کرتے تھے، مجھے جوس لے کے دیتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے آپ نے سنڈے اسکول جانا ہے. اور میں جاتا تھا.
اور پھر سنڈے اسکول میں ایک کمپٹیشن تھا، متی کی انجیل کا 5واں باب، اس سے 5ویں سے لے کے 7ویں باب تک ہم نے زبانی یاد کرنا تھا، اور پھر وہ کمپٹیشن ہوا، اور جو بچہ اس میں پورا وہ 2 چیپٹر 3 چیپٹر سنائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو ہماری ٹیچر نے ہمیں بڑی اچھی تیاری کروائی جس میں میری 2nd پوزیشن آئی تھی۔ کلام کو یاد کیا اور جو انہوں نے پوچھا تو میں نے سنایا زبانی۔ بچپن میں ہم نے وہ چیزیں، وہ آیتیں کچھ یاد کی ہیں، ابھی بھی میں نے اس لیے اپنے بچپن کی مثال دی تاکہ آپ کو بھی کچھ اب یاد آئے کہ کوئی نہ کوئی آیت تھی بچپن میں جو مجھے یاد تھی، اور کچھ نہیں تو کم سے کم بچوں کو یہ آیت آتی ہے کہ یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، تم زمین کے نمک ہو۔ پھر چھوٹے بچوں کو یہ آیت بھی آتی ہے کہ یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، اور اس طرح بچوں کو بہت سی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں اور زندگی میں پھر ان کو وہ آیتیں یاد رہتی ہیں۔ اور ہمارے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ کرسچن سکولز میں، اور وہ انہیں انگلش میں دعائیں کرنی اور آیتیں سکھاتے ہیں اور بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جب گھر آ کے سناتے ہیں تو پیرنٹس خوش ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ریلیٹیو آیا ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے بچے انگلش میں دعا کرتے ہیں، انگلش میں کلام سناتے ہیں، آیتیں ان کو سکھائی گئی اور وہ بچوں کو یاد ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ اندازہ کریں کہ بچپن میں ہمیں بہت سی آیتیں یاد تھیں، اور اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں کتنی آیتیں یاد ہونی چاہیے، ہمیں کتنا کلام یاد ہونا چاہیے، ہمیں بائبل کے کتنے واقعات یاد ہونے چاہیے، ہمیں تاریخ، بائبل کی جو تاریخ ہے، بادشاہوں کی جو ہسٹری ہے، جو پرانے عہد نامہ کی تاریخ ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی 4 اناجیل کے واقعات ہیں، وہ ہمیں کتنے یاد ہونے چاہیے۔ کم از کم 50% اور زیادہ سے زیادہ 100%۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد، اب بڑے ہو کر تو ہماری میموری زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کل موبائل جب خریدا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ اس کی میموری دیکھتے ہیں، اس کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ اب ہماری میموری زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ہم کیا ہو گئے؟ بڑے ہو گئے۔ اب ہم کلام کو زیادہ یاد کر سکتے ہیں۔ سو جب ہم خدا کے کلام کو یاد کرتے ہیں تو ہم خدا کے ذہن کو، خدا کی سوچوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، یہ خدا کا کلام، ہمارا جو 4تھا پوائنٹ ہے that is memorize the word of God۔ سو بچپن میں ہم نے بہت سے حوالے یاد کیے جو آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ ہمیں اپنے بچپن کی وہ باتیں، وہ آیتیں یاد ہیں۔ اب عمر کے لحاظ سے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہماری ذہانت کے لحاظ سے اب ہم زیادہ اچھا کلام کو یاد کر سکتے ہیں۔ کلام کے کئی حصوں کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، کلام کو یاد کرنا۔ اور ہم جب یہ کلام یاد کرتے ہیں سو یہ یاد رکھیں کہ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا ذہن ہے، یہ خدا کی باتیں ہیں، یہ خدا کی سوچ ہے، یہ خدا کا ذہن ہے۔ آپ جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ بائبل کو جب یاد کرتے ہیں تو آپ خدا کے ذہن کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، خدا کی سوچ کو اپنی سوچ کے اندر رکھ لیتے ہیں، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہیں، خدا کے خیالات کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے خیالات کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ سو خدا کے خیالات بائبل مقدس ہے، خدا کی باتیں بائبل مقدس ہے، خدا کی سوچ ہے، خدا کا ذہن ہے۔ اور جب ہم اپنے ذہن میں خدا کے کلام کو رکھ لیتے ہیں، جب اپنے خیالات میں خدا کے خیالات کو رکھ لیتے ہیں، جب ہم اپنی سوچوں میں خدا کی سوچوں کو رکھ لیتے ہیں تو خدا ہمارے اندر آ جاتا ہے، اس کا کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ سو پھر جو کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے، کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا آدمی اپنے دل کے
اچھے خزانے سے کیا کرتا ہے؟ اچھی چیزیں نکالتا ہے. جب کلام ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر کلام ہمارے اندر سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ کلام نکلتا ہے. ہمارے اندر سے کلام نکلتا ہے. جب ہماری سوچوں میں کلام ہوتا ہے تو ہماری سوچوں میں کلام آتا ہے. جب ہمارے دل میں کلام ہوتا ہے تو ہمارے دل سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کلام نکلتا ہے. ہم کیوں خدا کے کلام کو حفظ کریں یا یاد کریں؟ اس ضمن میں ہم پہلی بات جو دیکھیں گے، بائبل ایک کان کی مانند ہے. بائبل از مائنڈ اینڈ بائبل از ناٹ میوزیم. کان سمجھتے ہیں؟ جہاں سے سونا نکالا جاتا ہے اس کو کان کہتے ہیں، مائنڈ. بائبل کیا ہے؟ ایک کان ہے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو یہ ایک کان کی مانند ہے. یہ میوزیم نہیں ہے، عجائب خانہ نہیں ہے. ہم بائبل کو جب پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ بائبل کو صرف میوزیم کے طرح پڑھتے ہیں. میوزیم بھی دلچسپ ہے. جب ہم میوزیم میں جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں. آپ میں سے کبھی کو گیا ہے میوزیم میں؟ سب نے میوزیم دیکھا ہوگا تقریباً. اگر نہیں دیکھا نا تو 2 میوزیم یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں جسے ہم لوک ورثہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے قریب ایک اور بھی. آپ کبھی ادھر وزٹ کریں اور آپ میوزیم میں جائیں، عجائب خانہ میں جائیں. بہت سی چیزیں ہم وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. جب میوزیم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کئی دلچسپ باتیں وہاں پر ہوتی ہیں، حیران کن باتیں ہوتی ہیں، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر بھی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں، حیران کن باتیں ہیں، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں، ایک میوزیم جو ہے وہ ہمیں حیران کر سکتا ہے. ایک میوزیم جو ہے ہمیں کوئی دلچسپ چیز ہم وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن میوزیم ہمیں امیر نہیں بنا سکتا. لیکن کان جو ہے جس میں سے سونا نکلتا ہے، ہیرے نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں، یہ یاد رکھیں میوزیم ہمیں امیر نہیں بنا سکتا، کان ہمیں امیر بنا سکتی ہے. جب ہم بائبل کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یہ ایک کان ہے، میں جیسے جیسے اس کو پڑھتا جاؤں گا اس میں گہرا ہوتا جاؤں گا، مجھے یہ بائبل مقدس امیر بنا دے گی، میری زندگی کو بدل دے گی، میرے حالات کو بدل دے گی. میں جتنا اس میں جاتا جاؤں گا، میں گہرا ہوتا جاؤں گا، میری زندگی میں یہ کچھ نہ کچھ کرتی چلی جائے گی. کان ہمیں امیر بنا دیتی ہے، ایک مائنر کی طرح. مائنر کہتے ہیں جو کان میں کام کرتے ہیں، مائن کے اندر کام کرتے ہیں. ایک مائنر کی طرح آپ عجائب خانہ میں، عجائب گھر میں کئی طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ وہاں پہ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک کان کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں سے سٹارٹنگ میں کنارے پہ شاید کوئی مٹی وغیرہ ہی نظر آئے، لیکن جب آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں ایک وہ بھی پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کو ہیرے اور نگینے بھی ملتے ہیں، سونا بھی ملتا ہے. ہیلیلویا. بہت دفعہ ہماری منادی بھی 2 طرح کے انداز میں ہوتی ہے. خادم 2 طرح کے انداز سے منادی بھی کرتے ہیں. کچھ میوزیم کی طرح بیان کرتے ہیں اور کچھ مناد بائبل کو کان کی طرح پیش کرتے ہیں. کیا بائبل میں سے جو کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لے آئیں گے. لیکن میوزیم کیا ہے؟ وہ جسٹ آپ کو حیران کر سکتا ہے، آپ کی دلچسپی کو بڑھا سکتا ہے. لیکن کان جو ہے وہ آپ کو امیر بنا سکتی ہے. بہت سی چیزیں میوزیم کے اندر آپ جائیں آپ کو وہاں پر ملیں گی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. آپ چیزوں کو دیکھیں گے، وہ آپ کو تاریخ کے بارے میں بتائیں گی. یہ فلاں سن میں، فلاں صدی میں فلاں بادشاہ نے جنگ لڑی، یہ اس کی تلوار ہے.
یہ وہ مسائل ہیں جو فلاں جنگ میں استعمال ہوئے، یہ وہ ٹینک ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. آپ کو تاریخ کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں میوزیم سے آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا. کتنی فتوحات ملی، کیسے جنگ لڑی گئی، کس طرح سے جیتے گئے، مصری لوگ کیسے تھے. جب آپ بائبل کو میوزیم کی طرح پڑھتے ہیں تو آپ جسٹ میوزیم کی طرح جب پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مصری لوگوں کا رہن سہن کس طرح تھا، رسول کس طرح سے رہتے تھے، وہ فلاں نبی کا رہن سہن کیسے تھا. جس طرح سے بپتسمہ دینے والے یوحنا نبی کا ذکر آیا کہ اس کا پوشاک کیسی تھی، اس کا لباس کیسا تھا. آپ جس یہ پڑھیں گے کہ وہ اٹھ کے چمڑے کی پوشاک پہنے ہوتا تھا اور شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا. کون سی ٹڈیاں کھاتا تھا؟ یہ ایک پودا تھا، اس کا نام ٹڈی تھا. بہت سارے لوگ اس سمجھ شاید ٹڈیاں جڑیاں اسی ویکھتے ہیں، اور کئی نے یہ بھی اس کی تفسیر کی کہ وہ بڑی سائز کی ٹڈیاں تھی جو وہ کھاتا تھا. لیکن یہ ایک پودا تھا، وہ کھاتا تھا وہ. بہت دفعہ ہم بائبل مقدس کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم اس میں سے تاریخ لے لیتے ہیں، ہم اس میں سے نالج لے لیتے ہیں، ہم اس میں سے صرف چند چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے تاریخ کو، یا جی وہ فلاں واقعہ کس طرح سے پیش آیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن اگر بائبل کو پڑھنے میں جسٹ میوزیم کی طرح ہے، آپ میوزیم کی طرح اس کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کو پڑھنا ہے، اس میں سے صرف حیران ہونا ہے، دلچسپی کو بڑھانا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی. لیکن جب آپ اس کو ایک کان کی طرح پڑھتے ہیں، آپ اس خزانے کو بائبل میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. ہیلیلویا. آپ بائبل مقدس کو اس لیے پڑھیں کہ یہ نہ صرف آپ کے نالج میں اضافہ کرے، یہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے، یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے، یہ آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دے. یہ بائبل مقدس آپ کی زندگی میں بڑی بڑی فتوحات کو لے آئے، یہ آپ کو کامیاب کر دے. آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں، آپ اس کو ڈھونڈیں، آپ اس کو ڈھونڈیں، آپ کو خزانہ ملے گا. آپ بائبل کو جب کان کی طرح سٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں سے خزانے ملیں گے، آپ خزانوں کو نکالیں گے، آپ اس میں سے اپنی زندگی کے لیے خزانہ نکالیں گے، آپ اس میں سے کئی پتھر اٹھائیں گے اور ان کو نگینہ بنا کے رکھ دیں گے. ہیلیلویا. کئی چیزیں آپ کی زندگی کو نگینہ بنا دیں گی. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہے. جو بائبل مقدس میں سے آپ پتھر اٹھائیں گے، آپ اس کو ایک کان کی طرح پڑھیں کہ یہ آیت، یہ چیپٹر، یہ کتاب میرے لیے سونے کی مانند. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام سونے اور شہد سے بھی زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے. ہم بائبل مقدس کو اس مقصد کے ساتھ پڑھیں. صرف ہم یہ اپنی ڈیوٹی نہ لگائیں کہ ہم نے بائبل کو پڑھنا ہے. ہم نے بائبل کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے بائبل کے واقعات کو بھی یاد رکھنا ہے. ہیلیلویا. وہ واقعات آپ کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بن جائے. پریز گاڈ. یہ واحد دنیا کی کتاب ہے بائبل مقدس. آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مصنف بھی اس وقت موجود ہوتا ہے. دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے رائٹرز نے لکھی ہیں، لیکن ان کا مصنف ان کی کتابوں کے ساتھ موجود نہیں ہے. بائبل مقدس کا رائٹر پاک روح القدس ہے، اور جب بھی آپ بائبل مقدس کھولتے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. بائبل مقدس کو پڑھیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ لفظ کان کا آج یوز کر رہا ہوں کہ کان میں سے سونا چاندی یا جواہرات نکالے جاتے ہیں، تو اس کو نکالنے کے لیے جیسے صرف
جو جاتا ہے, جو مائنر ہوتا ہے, جو مزدور ہوتا ہے, جو وہاں پر اس کو نکالنے کے لیے جاتا ہے, اس کے ہاتھ کے اندر بیلچا بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ریڑی بھی اس کے ہاتھ میں ہو, کوئی ٹارچ, وہ ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے نا جس کے اوپر ٹارچ لگی ہوتی ہے, وہ مائنرز کے لیے ہوتا ہے. وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں, ان کے یہاں پہ ماتھے پہ ٹارچ ہوتی ہے, یا ان کے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہے, کوئی ہتھیار, کوئی اوزار ہو سکتے ہیں, اور وہ وہاں پر جا کر کام کرتے ہیں مٹی میں اور جس طرح سے. اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ایک ہی پتھر, کوئی ہیرا مجھے مل گیا تو یہ ہیرا میری زندگی کو بدل دے گا, میری ساری محنت کیا ہوگی پوری ہو جائے گی, مجھے میری محنت کا اجر مل جائے گا. اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ایک ہی آیت آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی. ہیلیلویا. آپ جتنا گہرائی میں جاتے جائیں گے, آپ جتنا گہرائی کے اندر جاتے جائیں گے, آپ کو سٹارٹنگ پہ ہو سکتا ہے کوئی خاص معلومات نہ ملے, کوئی خاص چیز نہ ملے. آپ جیسے جیسے اس میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے, جس طرح سے کان میں کام کرنے والوں کو سٹارٹنگ میں جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو انہیں ایسی مٹی ملتی جو ان کے فائدے کے لیے شاید نہ ہو. وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں, انہیں تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ شاید یہاں سے ہمیں کچھ ملے گا, وہ اور آگے بڑھتے ہیں, انہیں ہیرے جواہرات اور انہیں سونا ملنا شروع ہو جاتا ہے. ہم بھی بہت دفعہ جب سنڈے سروس کے اندر آتے ہیں, ہم سنڈے سروس میں جب آتے ہیں, ہم جسٹ کلام سن کے چلے جاتے ہیں, ہم اس کلام کو شاید یاد بھی نہ رکھتے ہوں, شاید وہ چرچ سے نکلتے ہی ہم بھول بھی جاتے ہوں, لیکن جب ہم اس کو یاد رکھتے ہیں, وہ کلام ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, ہماری زندگی کی ڈائریکشن بن جاتا ہے, ہمیں کس طرف جانا ہے, ہمیں کس طرف بڑھنا ہے, ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, وہ کلام ہماری رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح ہمیں بائبل میں جب ہم گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں, ہمیں بائبل میں بہت سی کہانیاں نظر آتی ہیں, بہت سے واقعات نظر آتے ہیں, ہمیں ہسٹری نظر آتی ہے, ہمیں موت سے نظر آتے ہیں, ہمیں تعلیم نظر آتی ہے. لیکن جب ہم بائبل میں گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بائبل کے صفحوں پر یسوع مسیح نظر آتا ہے, روح القدس ہمیں نظر آتا ہے, خدا کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے. ہم جیسے جیسے خدا میں, بائبل میں, کلام میں گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں, ہمیں خدا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے آپ بائبل پڑھیں, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے, آپ دعا کریں, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے. بائبل نیند کی دعائی نہیں ہے. بائبل کو جب آپ پڑھیں گے یہ آپ کو بدل کے رکھ دے گی. ہیلیلویا. سو بائبل پڑھنے سے بند ذہن بھی کھل جاتے ہیں. جو کوئی بائبل مقدس پڑھے گا اس کا ذہن کھل جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا, پھر آپ سمجھنا شروع کریں گے, پھر آپ جاننا شروع کریں گے, اور پھر آپ عمل کرنا شروع کریں گے, اور پھر آپ کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی. ایک جملہ, ایک پیراگراف, اس پر غور کریں. کیوں خدا نے بائبل مقدس کے اندر, خدا نے کس نبی کو کہا تھا یہ میرے دل کے موافق ہے؟ داؤد بادشاہ کو یا داؤد نبی کو؟ خدا نے صرف داؤد کو کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. یہ بات کسی اور بادشاہ کے لیے نہیں کی گئی. اعلیٰ سلیمان نے ایک بڑی اچھی بات کر دی. جب وہ بادشاہ تھا, خدا نے کہا مانگ تجھے میں کیا دوں؟ تو اس سے کیا کہا؟ مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے شہرت نہیں چاہیے, خداوند مجھے حکمت چاہیے. خدا نے اس کو نہیں کہا کہ تو نے تو میرے دل کی بات کی, تیرے اندر لالچ نہیں ہے, تیرے اندر سٹیٹس کا لالچ نہیں ہے کہ میرا سٹیٹس بڑھ جائے, تو نے حکمت مانگی.
खुदा ने सिर्फ एक वाहिद शख्स को ये बात की कि दाऊद मुझे मेरे यस्सी का बेटा मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। ये बात रसूलों को भी नहीं कही गई कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। ये बात सिर्फ एक शख्स को कही गई। ये हमें याद हो कि ये सिर्फ एक शख्स के बारे में खुदा ने कलाम किया कि यस्सी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। खुदा ने ये टर्म किसी और के लिए यूज नहीं की। हमें इन चीजों को याद करना है, हमें पता होना चाहिए सिर्फ दाऊद के लिए। और इसकी एक और वजह, हम जो बाइबल में हमने एक और वजह, बाइबल में जो कुछ लिखा है हमें वो ही याद हो। जो बाइबल से बाहर बात है उसको बाइबल में नहीं हमने लाना कि ये बात बाइबल के मुताबिक है, नहीं। जो कुछ इसमें लिखा गया है हमें वो याद हो। तो मैं एक दफा एक जगह गया, उनके घर में किसी ने कोई तवीज वगैरह दबाए हुए थे, तो उन्हें वो मिले तो वो परेशान थे। तो मैं जब गया तो भी जाके उधर खड़े ही हुआ, तो पहला सवाल जो मेरे साथ हुआ कि भाई जी देखो ना, जादू भी ते बर हाके बाइबल च लिया है। मैंने अपने बैग में से बाइबल निकाल के तो उनके हाथ में दी। मैंने कहा ये पकड़े, ये आयत जरा मुझे ढूंढ के दिखा दे कि जादू बर हक है बाइबल में लिखा होगा। मैं कहा मुझे कोई एक इस तरह का रेफरेंस भी ढूंढ के दिखा दे कि जादू बर हक है। वो कभी मेरे मुंह को देखते थे और कभी बाइबल को। मैंने कहा खोलें। मैंने कहा मैंने इसको पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, मैंने ये आयत नहीं आज तक देखी। तो कहते फिर भाई जी, मैंने कहा ये गैर कौमों का नजरिया, ये हमारा नजरिया नहीं है। हमारे यीशु ने हर एक जादू के असर को तोड़ दिया है। हालेलुया, वो गालिब आया है। और ईमान की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि जादूगरों ने अपनी किताबें जला दी थी और यीशु पर ईमान ले आए थे। मैं पिछले दिनों जब बीमार हुआ, एक खादिम ने आके मेरे साथ ये सवाल किया, आपका विच क्राफ्ट पे कितना बिलीव है, जादू पे कितना बिलीव है। तो मैंने उसे कहा, मेरे ऊपर जादू नहीं चल सकता। मैं कहा ना मेरा ईमान है इस पे और ना मैं बिलीव करता हूँ, मेरे ऊपर किसी का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे यीशु मसीह का खून मेरी जिंदगी पर है। बीमारी का आना, हालात का होना, ये कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा ईमान ये है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। हम बाइबल में ये सीखते हैं कि हम इन हालात में से खुदा हमें निकाल लेता है। तो मैंने उसे कहा कि नहीं। तो बहुत दफा वो चीज बाइबल में से आप वही याद करें और वही आप बयान करें जो बाइबल में से आपने याद किया। हम ये नहीं कि हम दूसरी बातों को बाइबल में से कहें जी बाइबल में ये लिखा हुआ है। नो, जो बाइबल में लिखा है आपको वही याद होना चाहिए और वही आपने बयान किया। बाइबल के ताल्लुक से आप ये बातें बताएं। मिसाल के तौर पे नहमिया नबी दुआ कर रहे थे कि मेरे यरूशलेम के शहर की दीवारें जो हैं वो टूटी हुई है, और बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी कि आप जाके बनाए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और यरूशलेम के लोगों ने उसकी मुखालफत शुरू कर दी, उसकी रुकावटें डाल दी कि हम तुझे दीवारें नहीं बनाने देंगे, फाटक नहीं बनाने देंगे। लेकिन वो काम करता रहा, और बाइबल में ये लिखा है कि उन्होंने किस तरह दीवारें बनाई। किसी को याद है? एक हाथ में उनके वो मसाला होता था या कांडी होती थी, और दूसरे हाथ में उनके तलवार होती थी। इस तरह से वो काम कर रहे थे कि अगर हम अटैक हो, दुश्मन आ भी जाए
تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا مقابلہ بھی کریں. ہم خدا کا کام نہیں روکیں گے, ہم خدا کا کام کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ خدا نے ہمارے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم یروشلم کی دیواریں بنا سکیں. ہم خدا کا کام کریں گے, ہر صورت میں کریں گے. ان کی جان کیسی شکنجے میں, ایک طرف تلوار, دوسرے ہاتھ میں ان کے اوزار, اور اس سے وہ دیوار بنا رہے تھے. یہ واقعات کیا ہیں؟ ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بائبل میں ہمیں یہ چیزیں یاد ہو. خدا نے ایک چھوٹی بچی کو, لوکا کی انجیل کے 8ویں باب کے اندر خدا نے ایک چھوٹی بچی کو زندہ کر دیا, یار کی بیٹی کو, اور انہیں کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی. اور ایک 12 برس کی بیمار عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی اور خداوند سے شفا پا گئی, اور خداوند نے کہا جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ خداوند نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے. ایک جگہ پہ خداوند کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں. ایک اندھے کو شفا دی, اس کو بھی منع کیا تھا کہ یہ بات تو نے کسی سے نہیں کہنی. اور جس میں بدروحوں کا لشکر تھا, اسے کہا خداوند میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا تو میرے پیچھے نہ جا, اور جا کر اس بڑے کام کا اپنے گھرانے کو اور اپنے رشتہ داروں کو بتا. یہ کیوں ہے؟ ہمیں یہ چیزیں ہمیں معلومات ہو. خدا نے یہ بڑے معجزے کیے. خدا شفا کا منبع ہے. پھر ہم عبرانیوں کے 11ویں باب میں ایک آیت پڑھتے ہیں, وہاں پر شمشون کا ذکر ہے. شمشون کا یاد ہے آپ کو؟ یہ کون شخص تھا جس نے خدا کے لیے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آخر میں اس نے خدا سے بے وفائی کی. یہ بے وفا ہو گیا, لیکن بائبل میں اس کا نام کہاں پر آیا؟ ایمان کے ہیروز کے ساتھ, ایمان کے سورماؤں کے ساتھ. ہمیں یہ پتا ہو, ہم اگر موسیٰ نبی کی زندگی میں دیکھیں نا, تو اس کی ساری زندگی کے اندر مشکلات تھی, پریشانیاں تھیں, تنگیاں تھیں. وہ فرعون کے گھر میں پلا, اسے ایک مصری بندے کو مارا, وہاں سے وہ بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے. خدا نے پھر اسے کہا مصر میں جا, وہ اسرائیلیوں کو چھڑانے کے لیے آیا, تو اس کے اپنے لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے. اس کے بہن بھائی اس کی مخالفت پہ اتر آئے. موسیٰ کو رد کیا گیا, اور وہ جب کوہ سینا پر گیا, اس کے لوگوں نے اس کو رد کیا, نیچے بچڑا بنا دیا. اس کی زندگی میں چیلنجز تھے, مشکلات تھیں, اور وہ ساری زندگی اسی طرح مشکلات کو فیس کرتا رہا. اور ادھر ہم اگر دیکھیں داؤد نبی کی مثال, تو داؤد نبی جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایک غریب چرواہا تھا, لیکن اس نے کیا کیا؟ خدا نے اس کو سرفراز کر دیا. خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ ایک چرواہے سے اس کو بادشاہ بنا دیا, اور وہ بادشاہ بن گیا. ہم دیکھتے ہیں چیلنجز داؤد کی زندگی میں بھی تھے, لیکن بعد میں وہ کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا. اس کی آدھی زندگی چیلنجز اور آدھی زندگی میں آسانیاں آ گئی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ساری زندگی جو ہے یہ مشکلات میں رہا. ایک اور مثال میں یہاں پہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب, یہ ایک ہی کتاب ہے. اعمال کی کتاب اور لوکا کی یہ ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی رسالہ. یہاں پہ آپ جب پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب کا سٹارٹ آپ پڑھتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی رسالہ ہے. اور لوکا طبیب نے یہ لکھی. اعمال کی کتاب اور لوکا کی انجیل جو ہے یہ اس نے لکھی, لیکن بیچ میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے, ہمیں یہ چیزیں یاد ہوں. لکھنے والا ایک ہی, لیکن بیچ میں وہ کیوں آئی, ہم یہ یاد کریں, ہم یہ پوچھیں, یہ اسٹڈی کریں. پھر بائبل کی نئے عہد نامہ کے خطوں کی ترتیب آپ اگر دیکھیں تو بڑے خطوں سے شروع کر کے چھوٹے خطوں کی طرف گئے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں یاد ہوں. اسی طرح ہم جب کلام کو سنتے ہیں, کلام
ہماری مدد کرتے ہیں. ہم سنڈے سرمن جب سنتے ہیں, کنونشنز کے اندر, سیمینارز کے اندر جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو وہ کلام ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تیرے کلام کی تشریح آنکھوں کو نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے. جب ہم اس کے اندر سے خزانوں کو ڈھونڈتے ہیں تو یہ کلام کی تشریح ہماری آنکھوں کو نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے. خزانے آپ کے سامنے ہیں, آپ بائبل کو پڑھیں, ذہانت آپ کو ملے گی, حکمت آپ کو ملے گی. بائبل مقدس ماسٹر کی ہے جو ہر ایک خزانے کو لگ جاتی ہے, ہر ایک تالے کو کھول دیتی ہے. ہیلیلویا. اور روح القدس اس کا رائٹر ہے. جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو خدا کا روح, جسے ہم پاک روح القدس کہتے ہیں, وہ ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ جب بائبل مقدس پڑھتے ہیں آپ کی روح القدس سے ملاقات ہوتی ہے, آپ روح القدس سے بات کرتے ہیں, روح القدس آپ سے بات کرتے ہیں. اس کا رائٹر کون ہے؟ روح القدس. بائبل مقدس کو کس نے لکھوایا؟ روح القدس نے. اس لیے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ دیتی ہے, آپ کو یہ فائدہ بنا دیتی ہے. ایک چیز جو کویسچن, ایک خداوند یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ اور 12 میں سے ایک جو تھا جس کے پاس چندے کی تھیلی ہوتی تھی, خزانے کی تھیلی ہوتی تھی, اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ چور تھا. وہ خزانے میں سے نکال لیتا تھا, لیکن خداوند نے اس کو 12 رسولوں کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ ان 12 میں موجود تھا اور اس کو بھی رسول کا لقب دیا تھا. خداوند یسوع مسیح. ہمیں یہ باتیں یاد ہوں, اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر نہیں بدل سکا. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. ہم تو صرف سن کر ایمان لائے ہیں, وہ تو دیکھ کر بھی نہیں بدل سکا. ہم تو سنتے ہیں اور ہم سن کر بھی ایمان کے اس لیول پر نہیں ہیں, ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی. ہم بائبل سن کر بھی نہیں بدل رہے تو اس سے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو بدل دے. اگر خدا کا کلام ہماری زندگی سے ظاہر نہیں ہو رہا یا ہمیں بدل نہیں رہا تو پھر اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے جو ہمیں بدل سکے. ہماری اپروچ, ہماری سوچ خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے. ہم اس کو پڑھیں یا ہم اس کو یاد کریں, اس کو یاد کریں. ہمیں کلام بھولے نہ, ہمیں کلام یاد ہو, ہم کلام کو یاد کریں. اور بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں, اس کے مصنف سے ملاقات کرتے ہیں. مجھ کا مصنف روح القدس. بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ملاقات خدا کے ساتھ ہوتی ہے. کس خدا کے ساتھ؟ جو دنیا کا تخلیق کرنے والا ہے. بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہماری ملاقات, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو ساری دنیا کا خالق ہے, جو ساری دنیا کا تخلیق کرنے والا ہے, وہ خدا ہے. خدا نے سب کچھ بنایا ہے, خدا نے سب کچھ کو تخلیق کیا ہے. اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا نے کیسے بنایا, دنیا کیسے بنی ہے. خدا کے بولنے سے. چیزیں کیسے تخلیق ہوئی؟ خدا کے بولنے سے. روشنی کیسے بنی؟ خدا کے بولنے سے. تخلیق کا کام کیسے ہوا؟ خدا کے بولنے سے. اور ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ خدا جو سب کچھ تخلیق کر سکتا ہے, یہ بائبل مقدس کا مصنف ہے. وہ خدا جو اپنے کلام سے چیزوں کو تخلیق کرتا تھا, اس کا کلام آج بھی تخلیق
اس میں قدرت پائی جاتی ہے. اس کا کلام چیزوں کو آج بھی بدل دیتا ہے, تخلیق کر دیتا ہے. وہ پرانی چیزوں کو نیا بنا دیتا. اس کا کلام ہر دو داری تلوار سے زیادہ تیز ہے, بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے, ہمارے خیالوں کو جانتا ہے. خدا کا کلام تخلیقی کلام ہے. خدا کا کلام ہمیں شفا دیتا ہے. خدا کا کلام خاص کلام ہے. یہ عام کلام نہیں ہے, یہ کلام تخلیقی ہے. اس خیال سے اس کو پڑھیں, ہماری زندگی میں سب کچھ خدا کا کلام تخلیق کر سکتا ہے. کیسے بنا؟ سب کچھ کلام سے. اور یہ کلام کیا کرتا ہے؟ تخلیق کرتا ہے, چیزوں کو بناتا ہے, چیزوں کو بناتا ہے. ہاللیلویا. ہماری زندگی کے حالات کو یہ بدلتا ہے. سو متی 13 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے. آسمان کی بادشاہی اور خدا کا کلام کیا ہے؟ کھیت میں چھپے خزانے کی مانند. بائبل کیوں دلچسپ کتاب ہے؟ آپ کی روحانی زندگی جو ہے, ایک ایماندار کی زندگی, ایک روحانی شخص کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بائبل سے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایماندار کی زندگی بائبل سے شروع ہوتی ہے. دے یقیوں سے شروع نہیں ہوتی, دعاؤں سے شروع نہیں ہوتی, معجزات سے شروع نہیں ہوتی. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتا ہوگا, بائبل پڑھنے والے کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے دعیقی بھی دینی ہے, میں نے دعا بھی کرنی ہے, میں نے چرچ بھی جانا ہے. اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو چرچ جانا بورنگ لگتا ہے, چرچ میں بیٹھنا بورنگ لگتا ہے. آپ بور ہو جاتے ہیں چرچ میں کیونکہ آپ بائبل نہیں پڑھتے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کی زندگی سے گناہ کا زور ٹوٹ جائے گا. آپ بائبل کو پڑھیں گے, یہ آپ کی زندگی میں تخلیق کا کام شروع کر دے گا. اور ایسا ہے, خداوند یسوع مسیح نے ان لنگڑوں کو بھی بول کے شفا دی جن کی ٹانگیں ہی نہیں تھی, اور لکھا ہے وہ چل کر اپنے گھروں کو گئے. ایسے ہی ہے, جنم کا لنگڑا جو ہیکل کے باہر بیٹھا, انہوں نے کہا سونا چاندی ہمارے پاس, لیکن کون ہے؟ اور تجھے ہم کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم تجھے یسوع دے رہے ہیں. اور اس کو یسوع ملا, اور اس کی شاید ٹانگیں نہیں تھی, اس کی دونوں ٹانگیں نکل آئیں. کلام تخلیق کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. آج بھی یہ معجزے ہوتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ, اس عورت کا بازو نہیں تھا اور اس کا بازو ایسے نکل آیا. وہ دعا خادم کر رہا تھا, اس کا بازو بن. تخلیق کرتا ہے یہ کلام. ہاللیلویا. سو آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے. ایک ایماندار کی زندگی کہاں سے شروع ہو؟ بائبل سے شروع ہوتی ہے. تو پہلی بات ہم نے کیا سیکھی؟ ریڈ دا بائبل لائک اے مائنر. ہم کیسے بائبل کو پڑھیں؟ اس طرح سے. ایک شخص جو کارکن ہے, کان میں کام کرتا ہے, اس کی وہ محنت کرتا ہے. ہم محنت کریں, بائبل پڑھنے کو کیا کریں؟ محنت اس پہ کریں. آپ جتنی محنت کریں گے آپ اتنی برکت پائیں گے. غور سے میری ایک بات سنیں. آپ جب کمرے میں بیٹھے ہیں اور بائبل پڑھنے کا موڈ ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ خدا. آپ کے ساتھ کون ہے؟ خدا کا کلام. آپ اکیلے نہیں ہیں. جب بھی بائبل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے, روح القدس آپ کو سمجھانے کے لیے موجود ہوگا. آپ خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے, آپ بائبل کو پڑھنا شروع کریں گے, پاک روح آپ کو سمجھائے گا. کلام کو کھولتے ہی روح القدس وہاں موجود ہوگا, وہ آپ کے ذہن کو کھولے گا.
کون کھولے گا آپ کے ذہن کو؟ ایک واقعہ ہے نا بائبل میں، کون سا بلا؟ وہ حبشی کھوجا بائبل کو پڑھ رہا تھا اور فلپس کو خدا کا روح اٹھا کر اس کے پاس لے آیا، اور فلپس نے اس کو پہلا سوال کیا، جو تو پڑھتا ہے کیا تو اسے سمجھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اور جب اس کو سمجھایا گیا تو اس نے کہا کہ اب تو پانی بھی موجود ہے اور مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ خدا کا روح سمجھاتا ہے۔ فلپس کو خدا کے روح نے اٹھا کے اس کے پاس لے گیا اور اس کے وسیلہ سے حبشی کھوجا کو جب سمجھایا تو وہ مسیح پر کیا اس نے کیا؟ ایمان لے آیا۔ ہیلیلویا۔ سو ایک سوال جو سادہ سا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پولس رسول کی خدمت کے تعلق سے۔ اس کی خدمت کیا تھی؟ جب خداوند یسوع مسیح اس کو دمشق کی راہ پر ملے، اس کو رویا دکھائی، غیر اقوام کے سامنے گواہی دینے کا خدا نے اسے کہا تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا، تو غیر قوموں میں، غیر اقوام میں میری گواہی دے گا، میں تجھے اپنا وسیلہ بناؤں گا۔ اور یہاں پہ اگر ہم سارا غور سے واقعہ پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے اس کو کہا، اس کی آنکھیں اپنی بند ہو گئی اور پھر اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے پولس رسول کے، اور خدا نے اصل میں اس کو کہا کہ اب تو غیر قوموں کی آنکھیں کھولا کرے گا۔ ہیلیلویا۔ تیرے وسیلہ سے میں غیر اقوام کی آنکھیں بھی کھول دوں گا، وہ مجھے جانیں گے، وہ مجھے سمجھیں گے، وہ مجھے دیکھیں گے اور میرے کلام پر عمل کریں گے، میں ان کے لیے تجھے بھیجوں گا۔ خدا نے کہا میں تیرے وسیلہ سے ان کی کیا کروں گا؟ لوگوں کی آنکھیں کھولوں گا تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اس کو جان سکیں جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ So Holy Spirit will be there۔ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں روح القدس وہاں موجود ہوتا ہے جو آپ کی بند آنکھیں کھول دیتا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام میں خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو دیکھ سکیں، اس کے جلال کو دیکھ سکیں۔ سو پہلی دعا ہم کیا کریں؟ پہلی بات چیت ہم نے کرنی ہے، ہم دعا کریں۔ خدا مجھ سے بول۔ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں آپ دعا کریں، آج مجھ سے بول۔ زبور 119 کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو، کس کو؟ شریعت کے عجائب کو دیکھ سکوں، شریعت کو دیکھ سکوں۔ یہ کیوں لکھا گیا میری آنکھیں کھول دے؟ تاکہ تیرے کلام کو دیکھ سکوں، جان سکوں، میری آنکھیں کھول دے۔ یہ سادہ سا جملہ ہے، یہ سادی سی دعا ہے، خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیرے پرانے عہد نامے کو جان سکوں، میں تیرے نئے عہد نامے کو جان سکوں، میں ان عجائب کو دیکھ سکوں۔ خدا میری آنکھیں کھول دے۔ ایک گیت بھی ایسا پہلے گایا جاتا تھا، کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں۔ ہم نے اپنے دور میں گایا ہے، اس دور میں اب نہیں گایا جاتا، ہم گاتے ہوتے تھے، کھول میری آنکھیں میں یسوع کو دیکھوں۔ تو ہم نے خدا سے یہ دعا کرنی، میری آنکھیں کھول دے۔ ہم نے یہ دعا کرنی، خداوند میرے شوہر کی آنکھیں کھول دے، وہ تیرے کلام کو دیکھے، سمجھے، جانے۔ میرے بچوں کی آنکھیں کھول دے، میری بیوی کی آنکھیں کھول دے۔ ہیلیلویا۔ اور متی 13ویں باب کی 13ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی اپنے شاگردوں سے، میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور سمجھتے ہوئے بھی، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے۔ اور پھر پولس رسول نے یہی دعا کی افسس کی کلیسیا کے لیے، اسے کہا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفاتی روح بخشے اور تمہارے چہرے کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے
کیسی کچھ ہو، دل کی آنکھیں روشن ہو، تمہاری روحانی آنکھیں روشن ہو۔ ہم ان قدرتی آنکھوں سے اس قدرتی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب روحانی آنکھیں کھل جاتی ہے تو پھر ہم روحانی آنکھوں سے روحانی کاموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، پریز جیسس۔ پھر ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہمیں ہفتہ کے دن یہ دعا کرنی چاہیے، خداوند بخش دے کہ ہم جو تیرے گھر میں جائیں، ہم تیرے کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم ہفتے کے دن یہ دعا کہ جب ہم تیرے گھر میں جاتے ہیں، تیرے کلام کو سنتے ہیں، تو ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بچے، میری بیوی، میرا شوہر تیرے کلام پر، میری فیملی عمل کرنے والے بن جائیں، اور نہ صرف ہم عمل کرنے والے بن جائیں بلکہ یہ بھی کہ خداوند بخش دے کہ تیرے کلام کا جو بیج بویا جاتا ہے، جب کلام ہم سنتے ہیں، پر سب کلام سناتے ہیں، تو وہ تیرے لیے، یا ہم یہ دعا کریں میری زندگی کے لیے وہ حقیقی پھل پیدا کرے۔ جو کلام کے بیج بوئے گئے ہیں وہ خداوند خدا حقیقی پھل پیدا کر۔ بیج بونے والے کی تمثیل میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کلام کیا ہے؟ بیج ہے، اور یہ بیج کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑھتا ہے۔ کلام کا بیج کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑھتا ہے۔ کبھی کسی نے زمین میں یا گملے میں کوئی بیج لگایا ہو؟ کس نے لگایا؟ یس، جب لگا دیا وہ بیج بو دیا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کی کیا ہم نے کی؟ جب ہم پڑھتے تھے، ایک زراعت کا بھی پیریڈ ہوتا تھا، کتاب ہوتی تھی، پھر اس کے پریکٹیکل میں ہمیں کہتے تھے بیج لے کے آئیں، گملے لے کے آئیں، وہ ہم لے کے جاتے تھے۔ پھر تو گھروں کے اندر کبھی آپ نے کیا ہو، میں نے بچپن میں ایسا کیا ہے، ہمارے سین میں جگہ ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ ہم وہ ٹریننگ کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ہم ہر روز کیا کرتے تھے؟ اس بیج کو جا کے اس کو دیکھتے تھے، اور جب وہ تھوڑا سا نکل آتا تھا تو جس نے یہ کیا ہوگا تو وہ کیا کہتا تھا؟ اندر جا کے آؤ میں تمہیں دکھاؤں، وہ بیج اگایا ہے، میری محنت رائے گا نہیں گئی۔ پھر ہم اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالتے تھے، کوئی اور چیز لگاتے تھے، چڑیاں نہ اس کو کھا جائے۔ پھر وہ اور بڑھ جاتا تھا، ہمیں اور خوشی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک ٹائم آتا تھا، اگر وہ کوئی پھلدار پودا ہوتا تھا تو اس پہ کیا ہوتے تھے؟ پھل لگتے تھے، اور پھر جب وہ پھل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم اس وقت بھی اس کی کیئر کرتے تھے اور دوسروں کو بتاتے تھے ہمارے گھر میں انگور کی بیل لگی ہے اور انگور لگ گئے ہیں۔ اور جب وہ پھل ہم لے لیتے تھے، کچھ لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں، پہلا پھل چرچ میں بھیجتے ہیں، خادم کو بھیجتے ہیں، کچھ سبزیاں ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ بھیجتے ہیں پہلے پھل کی پیداوار تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ انڈے تو نہیں آئے ابھی تک، انڈے کوئی دے دے۔ سو اس بیج کو، اور جو کلام کا بیج ایوری سنڈے بویا جاتا ہے۔ یس، کہاں بویا جاتا ہے؟ کہاں؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہاں کلام کا بیج بویا جاتا ہے ہر سنڈے۔ اتنے سالوں سے بیج کہاں بویا جا رہا ہے؟ یہاں پر۔ اور اس بیج کی میں نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اس نے کہا خداوند اس سال اسے رہنے دے، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، اسے گوٹی ڈالوں گا، اس کی پرورش کروں گا، اور اگر یہ پھلا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے ہمیں اس کلام کے بیج کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی۔ آج جو بیج بویا گیا اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت، تاکہ یہ میری زندگی میں کلام بڑھنا شروع ہو جائے اور میں روحانی پھل پیدا کر سکوں۔ یہ بیج کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگی میں عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ بیج ہماری زندگی میں پھل پیدا کرتا ہے۔
ہم زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں دوسروں کے لیے ایسی محبت ہونی چاہیے جس میں قربانی موجود اور نظر آئے. نمبر 4، خداوند تیرا کلام مجھے تبدیل کرے. ہم یہ دعا کریں، تیرا کلام میرے بچوں کو شیپ دے، میری فیملی کو بدل دے. ہیلیلویا. زور سے ذرا بولیں ہیلیلویا. آج کتنوں کی زندگی میں بیج بویا گیا ہے، ایسے ہی ہے. اس کلام کی کیا کریں؟ حفاظت. آخری بات پہ میں آ گیا ہوں. آخری بات لوکا 24 باب کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے ان کی آنکھیں کھولی. لکھا پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ. ہم یہ دعا کریں ہفتہ کے روز، تیرا کلام میری شخصیت کو نکھارے، تیرا کلام میری زندگی کا حصہ بن جائے. خدا نے ان کا کیا کیا؟ ذہن کھولا تاکہ کیا کریں؟ کتاب مقدس کو، کلام کو وہ سمجھے. کس نے ذہن کھولا؟ یہ کون تھے؟ 2 شخص. مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند کو اپنے گھر لے گئے، کہنے لگے کہ آج آپ ہمارے ساتھ چلے، اور خداوند کو مصلوبیت کا واقعہ بتا رہے تھے. اور جب خداوند نے روٹی توڑی اور ان کے ذہنوں کو کھولا، اور خداوند جب ان سے جدا ہو گئے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ جو شخص ہمارے ساتھ بیٹھا تھا وہ کون تھا. اس سے روٹی توڑی، یہ ہمارا خداوند تھا. ان کے ذہن کو کھولا، کیونکہ وہ خوف کے ساتھ کہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، رومی گورنمنٹ نے یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا ہے، تو ڈرے سہمے. لیکن خداوند نے ان کے ذہن کو کھولا. ہیلیلویا. ان کا بند ذہن کھل گیا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ تھے. ہیلیلویا. اس لیے اس کلام کو ہم کیا کریں؟ ہم یاد کریں، اس کو حفظ کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. ہم ہر روز ایک آیت خود اگر کریں تو بچوں کو کروائیں تو سال میں کتنی آیات ہم یاد کر سکتے ہیں. ہمیں یاد ہو کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو ہم انہیں کیا کہیں. ایک جھگڑا ہوا، پنچایت بیٹھی تھی، مجھے بھی انہوں نے بلایا اور انہوں نے خادم جان کے کہا کہ جی پہلے پاس صاحب آپ کچھ کہیں. تو میں نے بائبل پکڑ کے کہا میرے پاس تو صلح کا پیغام ہے، تو میں تو صلح ہی کروا سکتا ہوں. اگر آپ دونوں پارٹیاں ایگری ہیں تو آئیں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، بھول جائیں اور ایک دوسرے سے ہم صلح کریں. بائبل میں صلح کا ہی ہے. مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ ہم خدا کے بیٹے ہیں کہ نہیں. اس لیے ہمیں بائبل میں کی نالج بھی ہو، ہمیں بائبل کا پتہ ہو، ہمیں بائبل یاد بھی ہو. ہیلیلویا. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں.